السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم رب کریم تیرے خلوص محمد کے ساتھ امت خضرات کی جانب لگا کر حضور قائم اعظم کے تاجدار بڑی بوٹی ہندوستان جناب رحمت المجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسولان درود و سلام پر مشکور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقل جل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاة تنجی من جل الأطفال والعفات والتقوى دينا من جل الحجات وتطيب بها من جل سيئة رفض إنك لترجع وتبرئ سيئات من جل الحيات في الحيات بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد حبیب قدر فریج بالقرب تقدر الحوائج وتنال الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه فضل رحمة نفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں نے قرآن مجید کو برہان رشید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر اس سے پہلے آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں فرمایا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ والرسول، یعنی کہ ایمان والوں اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ۔ تو اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی صفت کے ساتھ ان مسلمانوں کو ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا، اور یہاں اجابت کے حکم پر بھی ان کو جو ہے تو صفت ایمان کے ساتھ اللہ نے پکارا ہے نا۔ بار بار رب تعالیٰ کے پکارنے سے بندے کو وہ لذت آتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ جب کوئی کسی کو کسی کا نام لے کر کے پکارتا ہے، کوئی بڑا جب کسی چھوٹے کو نام لے کر کے پکارتا ہے تو اس سے خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے مجھ کو بلایا گیا۔ تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ ادھر اپنے بندوں کو بار بار یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے پکارتا ہے، تو اس کی لذت کو ایمان والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ندا میں بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ ہو مومن، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اللہ و رسول کی اطاعت بھی کرے، ان کی اجابت یعنی قبولیت کر بھی کرے نا۔ یعنی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اجابت نفس پر گرا گزرتی ہے، حضور کے حکم کو ماننا، شریعت کے احکام کو ماننا انسان پر دشوار گزرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں ایمان والوں کے خطاب سے سرفراز فرمایا تاکہ ان کے صفت ایمان کے ساتھ جب ان کو پکارا تاکہ اس سے انہیں خوشی اور ایک لذت ظاہر ہو، اور جو بھی حکم انہیں دیا جائے اس کے ماننے میں پھر انہیں کوئی تردد نہ رہ جائے۔ جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کرنے سے پہلے مریض کو ایک ٹیکا لگا دیتا ہے، انجیکشن لگا دیتا ہے بے ہوشی کا، ہے نا، تاکہ آپریشن میں آسانی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے سمجھ لیے۔ تو چونکہ یہاں پر فرمایا گیا کہ استجیب ہے نا، یعنی کہ جب رسول تمہیں بلائے ہے نا تو فوراً جو ہے تو ان کے بلاوے پر، ان کے پکارنے پر تم جو ہے تو حاضر ہو جاؤ ہے نا، کسی قسم کی چوں چرا نہ کرو۔ یہاں پر یا تو خطاب صحابہ کرام سے بھی ہے یا تو عام مومنین و مسلمانوں سے بھی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام نے کس طریقے سے عمل کیا ہے نا۔ چونکہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے۔ تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کرام کو سکھایا جا رہا ہے،
اور صحابہ کرام کے واسطے اور وسیلے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضور کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اس بارگاہ کا ادب تم سیکھ لو کہ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے، تمہیں آواز دے، تمہیں بلائے، تو فوراً تم ان کی بارگاہ میں دوڑ کر کے چلے آؤ۔ پھر چاہے تم کسی امر میں مبتلا ہو، پھر چاہے تم کسی کام میں مشغول ہو، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم وظیفہ پڑھ رہے ہو، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، تم کوئی دنیاوی کام کر رہے ہو، کوئی دینی کام کر رہے ہو، تم دینی مجلس میں بیٹھے ہو، تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، چاہے جو کر رہے ہو، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو فوراً دوڑ کر کے چلے آؤ، سارے کام چھوڑ دو اور فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ اور دیر نہ لگاؤ۔ اس لیے اب دیکھنا ہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے تو اس پر کس طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے نا، کیونکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فوراً حاضر ہو جانا ہے نا، یہ بالکل ضروری امر ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تم پر یہ احسان ہے کہ وہ تم کو زندگی عطا کرتے ہیں، تمہیں زندگی بخشتے ہیں، اس لیے وہ جب بھی تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، اور ہر جو ہے تو وقت عطا کرتے ہیں تمہارا ایمان، عرفان، تقوی، خدا راسی، قلب و قالب کی ساری نعمتیں جو کچھ تمہیں ملی ہے وہ سب اسی دروازے کی بھیک ہے۔ اس لیے ایسے محسن اعظم کی فرما برداری پر یہ چاہیے کہ جب وہ تمہیں حکم دے تو فوراً دوڑتے ہوئے چلے آؤ، اس لیے کہ دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے نا، آنے واحد میں متقی دل جو ہے تو وہ فاسق و فاجر ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر رسول پاک کی توجہ پڑ جائے تو فاسق دل بھی متقی بن جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آواز دی اور تم نہ پہنچے اور تمہیں موت آ گئی، تو تم حکم عدولی کے سبب، رسول پاک کا حکم نہ ماننے کے سبب مجرم ٹھہرائے جاؤ۔ اور چونکہ ایسا نہ ہو کہ رسول پاک علیہ السلام تمہیں آواز دے، تمہیں بلائے اور تم کسی کام میں مشغول ہو، سوچو کہ بعد میں چلا جاؤں گا، تو یہ تمہارے لیے زہر خاطر ہے، تمہارے لیے بہت بڑی جو ہے تو یہ نامرادی کی بات ہوگی کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور تم جو ہے تو ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ کہ نزول کا سبب کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضرت سعید ابن معلّہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، تو میں نے جواب نہ دیا، اور پھر اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے پکارا اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ اس کا رسول جب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ اور اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، تو انہوں نے جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کیا اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا، میرا حکم ماننے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ و رسول تمہیں بلائے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں آواز دے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد اب ایسا کبھی نہ ہو، یعنی آج کے بعد اب کبھی آپ مجھے آواز دیں گے اور میں جس حال میں ہوں گا فوراً دوڑ کر کے چلا آؤں۔ اب سوچیں کہ یہ وہ امر ہے کہ جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے آواز دی اور انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم نے صحیح کیا کہ تم نے نماز کو پہلے مکمل کیا بعد میں آئے، بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے اللہ و رسول کا فرمان نہیں سنا
کہ تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ و رسول تمہیں بلائے، جب حضور تمہیں آواز دے تو فوراً دوڑ کر کے چلے آؤ؟ تو گویا حضور نے خود بتا دیا کہ اگرچہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور میں بلاؤں تو نماز کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اب اس پر صحابہ نے کس طرح سے عمل کیا حضور کے بلانے پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو آواز دیتے تو صحابہ اکرام کس طرح سے دوڑ کر کے چلے آتے، صحابہ حضور کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول جو ہے تو اپنی جو بیوی کے ساتھ جو ہے تو مشغول تھے ہم بستری میں، لہٰذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو آواز دی تو وہ بغیر انزال فوراً اٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی بلا لیا اور تم کو مشقت میں ڈال دیا۔ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ صحابی رسول اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر رہے تھے، ہم بستری میں مشغول تھے، لیکن جب رسول پاک علیہ السلام نے بلایا تو بغیر انتظار ہوئے وہ فوراً علیحدہ ہو کر کے چلے آئے، تب بھی حضور نے انہیں غسل کا حکم دیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرے، ہم بستری کریں، اور اگر مرد کے عضو تناسل کے آگے کا حصہ جسے حشفہ کہا جاتا ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا اور پھر مرد فوراً جدا ہو گیا، اگرچہ انزال نہ ہوا تب بھی مرد و عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انزال ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کی نئی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی ہی رات تھی، اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کی، اور ابھی ہم بستری کر کے یہ علیحدہ ہی ہوئے تھے کہ فوراً منادی رسول نے آواز دی کہ جنگ کا میدان گرم ہو چکا ہے، لہٰذا رسول پاک علیہ السلام نے تمام مجاہدین کو مسجد نبوی میں طلب فرمایا۔ تو بغیر غسل کیے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فوراً حضور کے بلانے پر حاضر ہو گئے، اور اسی حال میں آپ نے جہاد کیا اور اسی جہاد میں آپ شہید بھی ہوئے، لہٰذا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے غسل کا فریضہ فرشتوں نے جو ہے تو عالم بالا میں اٹھایا۔ تو گویا صحابہ نے عمل کے ذریعے سے ثابت کر دکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائے آواز دے تو فوراً حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے۔ اب یہ تو بات ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بلانے، لیکن آئیے صحابہ کرام کے جو ہے تو ایک اور پہلے میں طرز عمل کی بات کروں پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ چونکہ یہ عین حالت نماز کی بات ہے کہ عین حالت نماز میں جو ہے تو حضور علیہ السلام نے جب صحابی کو آواز دی ہے نا تو وہ دوڑ کر کے چل، انہیں حکم تھا کہ وہ آ جائے، لیکن انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بحالت نماز حضور علیہ السلام کسی کو بلائے ہے نا تو حضور کی خدمت میں بلانے پر اسے چاہیے کہ وہ فوراً حاضر ہو جائے، اور جو خدمت حضور لے، جو کام حضور کہے وہ فوراً کرے، اور پھر جہاں سے اپنی نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے آ کر اپنی نماز کو مکمل کرے، اپنی نماز کو وہیں سے آ کر کے مکمل کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث چونکہ نقل ہے، اور چونکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نمازی نے عین حالت نماز میں کلام کیا، بات کی، تو کس سے کی؟ اس سے کی جس کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ہم کسی اور سے بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن عین حالت نماز میں اگر حضور سے بات کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ نماز میں حضور پر سلام بھیجنا یہ ہم پر واجب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کبھی حضور علیہ السلام نے بلایا اور حضور کے بلانے پر یہ چلا گیا تو سینہ کعبے کی طرف سے پھر گیا، سینہ کعبے کی طرف سے پھر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ پھر کعبے کی طرف سے سینہ پھرا تو کس کی طرف پھرا؟ ان کی طرف پھرا کہ جو کعبے کے بھی کعبہ ہے،
حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے، تو جب سینہ کعبے کی طرف سے اگر ہم پھیر لیں، اگر ہم عام نماز پڑھ رہے اور ہمارا سینہ کعبے کی طرف سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی طرف رخ پھیرا تو پھر وہ کعبے کے بھی کعبہ ہے، اس لیے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی حضور اسلام بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس لیے کہ اگر کلام بھی کیا تو ان سے جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے، اور سینہ پھیرا بھی کعبے کی طرف سے تو ان کی طرف جو کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ لہٰذا اگر حضور کوئی کام کہے تو وہ کام کرے، جب تک وہ حضور کا کام کرے گا اس وقت تک بھی وہ نماز میں، اس وقت تک بھی وہ نماز میں ہے۔ پھر جب حضور کا کام مکمل ہو جائے، حضور جتنی دیر اسے خدمت لے اتنی دیر وہ حضور کی خدمت کر کے جب لوٹ کر آئے تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے اپنی نماز کو پوری کرے، اس کی نماز جو ہے تو مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب صحابہ نے کیسے عمل کیا، اب وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ تو بخاری و مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راوی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب وصال کے وقت قریب آ گیا، سرکار اسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ جب آپ حالت علالت میں تھے اور بستر پر تھے تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے، صحابہ کی نماز کی امامت کریں۔ آپ تمام حدیث کی کتابیں پڑھ لیجیے، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا علی کو آگے بڑھا کر کے کہا کہ تم نماز پڑھا، کوئی آپ کو روایت میں یہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے خلافت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور نے اپنی حیات میں ہی جسے اپنے مصلے پر کھڑا کر دیا اسی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ تو پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم، بے شک ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے خود اپنی حیات میں امام جس کو بنایا، خلیفہ جس کو بنایا وہ سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں سے خلافت کا مسئلہ بھی سمجھ میں۔ بہرحال تو صحابی رسول فرماتے کہ حضور السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور حضور السلام 3 دن تک بستر علالت پر رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک حضور السلام اس طرح بیمار رہے کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، بمشکل جو ہے تو آپ اٹھتے اور وہی اپنی نماز آپ ادا فرما لیتے تھے۔ تو لہٰذا کمزوری کا، علالت کا، ضعف کا یہ عالم تھا کہ 3 دن تک صحابہ نے حضور کو نہیں دیکھا، کیونکہ حضور السلام 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، اور 3 دن تک حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کی نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ تو صحابہ کرام جو حضور کی دید کے مشتاق تھے، صحابہ جو حضور کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، صحابہ کرام جن کے عشق و اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت اپنی جگہ نہ تھی۔ تو صحابہ کرام جو بیتاب تھے، بے قرار تھے کہ حضور السلام کو دیکھے 3 دن ہو گئے، حضور کے رخ انور کو نہیں دیکھا تھا۔ تو فرماتے صحابی رسول کے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، اب عین حالت نماز ہے، نماز کی حالت کے اندر ہے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے وہ لوگ صفے بنا رہے تھے یا نماز کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اور تمام صحابہ صفے باندھ کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور نماز کی حالت میں تھے، نماز کے اندر تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی طبیعت نے کچھ افاقہ محسوس کیا، حضور السلام کی طبیعت نے چاہا
کہ میں تھوڑا دیکھوں تو صحیح اٹھ کر کے کہ میرے صحابہ میرے صدیق کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے کس طرح جمع ہو کر کے نماز ادا کریں، اس منظر کو میں بھی تو اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ تو سرکار کی طبیعت میں جب افاقہ ہوا اور مرضی مبارک یہ ہوئی کہ میں اپنے صحابہ کو دیکھوں کہ کیسے وہ ابو بکر کے پیچھے یکجا ہو کر مجتمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور اسلام دروازے پر تشریف لائے اپنے کاشانہ اقدس کے، اور حضور نے پردہ سرکایا۔ حضور السلام نے اپنے دروازے پر جو چلمن تھا، جو پردہ تھا، اسے سرکایا۔ تو اب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پردہ سرکنے کی آواز آئی تو صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیرے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ کعبہ جو مسجد نبوی جو ہے، جو کہ نماز کا ہو رہی تھی مسجد نبوی میں ہو رہی تھی۔ اب مسجد نبوی جو ہے تو مصلی سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ انور تک جو احاطہ ہے اسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس ریاض الجنہ میں ہے، اور حضور السلام کا جو کاشانہ ہے، حضور السلام کا جو در دولت ہے، حضور کا جو حجرہ ہے، وہ جو ہے تو بائیں ہاتھ کی طرف پڑتا ہے۔ وہ کہاں پڑتا ہے؟ بائیں ہاتھ کی طرف پڑتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ سامنے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بائیں طرف لاسٹ میں جو ہے تو حضور السلام کا آج جہاں پر جالیہ مبارک ہے، وہاں سرکار صلوات و تسلیم کے کا جو تو دروازہ ہوا کرتا تھا، حجرے مبارک۔ تو اب ایک سائڈ پر ہے حضور کا حجرہ، کہاں ہے؟ ایک سائڈ پر ہے، اور صحابہ کہاں ہے؟ آگے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں عین حالت نماز میں، اور حضور جو ہے تو جب دروازے پر آئے تو اب کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے پردہ سرکایا تو یا تو صحابہ کرام نے پردہ سرکنے کی آواز سن لی، یا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی پردہ اٹھایا تو حضور علیہ السلام کے رخ انور سے نور کی شعاعیں نکلی اور مسجد نبوی روشن ہوئی۔ تو یا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے پردہ سرکانے کی آواز کو سن لیا، یا پھر حضور السلام کے رخ انور سے نکلنے والے نور کی شعاعوں کو دیکھ کر کے یا سے سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کس قدر بیتاب تھے۔ دیکھیے نماز پڑھی جا رہی ہے خدا کی، نماز پڑھی جا رہی ہے خدا کی، عین حالت نماز میں قیام کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں توجہ کہاں ہے؟ حضور کے روضہ، حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کی طرف ہے۔ یا تو اگر یوں کہو روایت کے مطابق کہ انہوں نے جو ہے تو پردہ سرکنے کی آواز سنی تو گویا کان بیتاب تھے حضور کی آواز سننے کے لیے، اور اگر کہو کہ انہوں نے اس نور کی شعاعوں سے جان لیا کہ مصطفیٰ دروازے پر آ گئے ہیں تو گویا نگاہیں بیتاب تھی مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ تو دونوں اعتبار سے یا تو صحابہ کے کان بیتاب تھے یا نگاہیں بیتاب تھی، بہرحال جو بھی ہو، لیکن جب صحابہ نے یہ جان لیا کہ مصطفیٰ دروازے پر آ گئے ہیں تو بے ساختہ انہوں نے اپنے چہرے پھیر دیے۔ حضور کو دیکھنے کے لیے عین حالت نماز میں صحابہ کے رخ پھر گئے، بلکہ یہاں تک کہ اب راوی کہتے ہیں آگے کہ صحابہ کرام نے گویا کہ اس کیفیت پر تھے کہ اپنی نمازوں کو توڑ بیٹھے، اپنی نمازوں کو توڑ دیں گے، اس کیفیت تک کے صحابہ پہنچ گئے تھے۔ عین حالت نماز میں ان کے سینے بھی پھر گئے، ان کے رخ بھی پھر گئے مصطفیٰ کی طرف۔ اب دیکھیے وہی بات آ گئی کہ جو میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام جب بلائے تو ان کے رخ پھرے تو کدھر پھرے؟ مصطفیٰ کی طرف پھرے، جو کعبے کے بھی کعبہ ہے۔ کس کی طرف؟ جو کعبے کی بھی کعبہ ہے، چونکہ کعبہ میں بتایا کس نے؟ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے ہے؟ وہ مصطفیٰ نے بنایا، ورنہ مصطفیٰ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہی کعبہ ہے۔ حضور جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو بیت المقدس کعبہ بنا رہا، قبلہ بنا رہا، لیکن جب حضور نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ تو حضور جس چیز کو قبلہ بنا دے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور کو یہ اختیار ہے، یہ حضور کی شان ہے، وہ جدھر رخ پھیر دے ادھر قبلہ بن جائے۔ تو اگر کبھی کعبے کی طرف سے رخ پھرا تو کس کی طرف پھرا؟ جو کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں ان کے رخ پھر گئے،
ان کے سینے پھر گئے۔ اب جو ہے یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وہی بات کہ کعبے کی طرف سے سینہ پھر جائے، رخ پھر جائے تو نمازیں ٹوٹ جاتی، لیکن عشق نے کہا کہ نہیں، اگر کعبے کی طرف سے رخ پھرا بھی تو کس کی طرف پھرا؟ ان کی طرف پھرا کہ جو کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ اس لیے نمازیں نہیں ٹوٹی، نمازیں نہیں برباد ہوئی۔ اب بات تو یہیں تک کی نہیں تھی، بلکہ اب دیکھیے کہ یہ تو تھا صحابہ کا معاملہ، اب امام کی کیفیت کیا ہے؟ اب امام تو مصلی پر ہے۔ اب جب صدیق اکبر نے یہ محسوس کر لیا کہ حضور آ رہے ہیں یا حضور تشریف لا رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے جب یہ محسوس کیا تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ عین حالت نماز میں، قیام کی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے آنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کیفیت کو دیکھا کہ یہاں تو پورا سما ہی بدل گیا، یہاں تو ساری کیفیت ہی بدل گئی، لوگوں کے رخ پھر گئے، ان کے سینے کعبے کی طرف سے پھر گئے اور امام مصلی سے ہٹ گیا، تو حضور علیہ السلام کا بھی عمل دیکھ لو، ہے نا؟ صحابیوں کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ آج کل کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر عین حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو بیل گائے گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے۔ وہابیوں کے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ مفروع اور گندی عبارت لکھی ہوئی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے وہابیوں کا کہ عین نماز کی حالت میں اگر حضور کا تصور کر لیا جائے، حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ یہ بیل گائے گدھے کے خیال آنے سے زیادہ برا ہے۔ اگر کسی نمازی کو نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے تو اتنا برا نہیں ہے جتنا برا معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آنا ہے، اور نمازی مشرک ہو جاتا ہے اور اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک طرف ان باطل لوگوں کا، ان وہابیوں کا عقیدہ رکھو، اور دوسری طرف یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اسے آپ غور سے سنو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل بھی دیکھ لو۔ یہ تو صحابہ کا عمل تھا کہ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے جانا کہ حضور دروازے پر آئے تو صحابہ عین حالت نماز سے پھر گئے، ان کے سینے پھر گئے، ان کے رخ پھر گئے۔ یہ حال صحابہ کا تھا، یہ حال مقتدیوں کا تھا، اور امام کا حال یہ تھا کہ امام عین حالت نماز میں، قیام کی حالت میں جب یہ محسوس کر لیے کہ حضور آ رہے ہیں تو مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سب کی ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے ہو رہا ہے، یہ جان کر ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعظیم میں ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے ادب میں ہو رہا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا فتویٰ سنو، حضور علیہ السلام کا عمل دیکھ لے کہ حضور نے کیا فتویٰ دیا اس موقع پر۔ کہ حضور نے یہ کہا کہ صحابہ تم مشرک ہو گئے، تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا عین حالت نماز میں، جبکہ تم رب کی بندگی کر رہے تھے، تم اس عین حالت نماز میں تم نے مجھے کیوں دیکھا، تم نے کعبے کی طرف سے رخ کیوں پھیرا، تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، تمہاری نمازیں فاسد ہو گئی، میرا خیال آنے سے تم مشرک ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھو، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو، تجدید بیعت کرو۔ کیسا حضور نے یہ فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارا سما بدل گیا، صحابہ کے رخ پھر گئے، امام مصلی سے ہٹ گئے، تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور علیہ السلام مسکرانے لگے، اس عمل کو دیکھ کر، اس طرز کو دیکھ کر حضور مسکرانے لگے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے اشارے سے یوں فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کرو، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو دہرا لو۔ اگر حضور یوں کہتے کہ نماز دہرا لو تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نمازیں ٹوٹ گئی تھی، حضور نے دہرانے کا حکم دیا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹی، بلکہ حضور نے حکم دیا کہ نماز کو پوری کرو۔ تو گویا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال آنے سے ان کی نمازیں مکمل ہوتی ہیں، ان کی نمازیں کامل ہوتی ہے۔ اور یہ تو حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بائی جانب تھے، عین حالت نماز میں اگر حضور امام ہوتے اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا، تو ایک روایت وہ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اس روایت کو مسند ابو یعلا نے جو ہے تو نقل کیا، اور سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہے نا، حضرت غازی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے تو اس کو جو ہے تو اپنی کتاب تفسیر مظہری کے اندر جو ہے تو نقل فرمایا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی، تو چونکہ اس وقت جب جنگ جیت لی گئی اور چونکہ اس جنگ میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا، چونکہ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو لے کر کے 313 صحابہ کرام تھے لے کر کے میدان بدر میں پہنچے تھے، تو ایک طرف یہ 313 صحابہ کرام تھے جو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جن کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ ساز و سامان تھے، دوسری طرف 1000 کا جو تو لشکر کفار و مشرکین کا موجود تھا جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھا۔ تو صحابہ کرام کو بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ ہار جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازی پلٹ جائے۔ جب صحابہ کے دل میں یہ خطرہ آیا تو رسول پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا آج فرشتوں کو بھیج، آج فرشتوں کو جنگ میدان میں اتار دی۔ تو رب تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی ایک فوج جو ہے تو جنگ بدر میں اتارا۔ اگر اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کہیں بتاؤں گا۔ 3 مرتبہ جو ہے تو فرشتے یہ اسی جنگ میں 3 وفد کے ساتھ اترے تھے۔ سب کے چیف آف کمانڈر جو تھے، سب سے جو مین سردار تھے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ 1000 فرشتے اترے، اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تو 1000 کر کے اس طرح سے فرشتے جو تو میدان بدر میں اتارے گئے۔ بہرحال جنگ لڑی گئی، لڑی تو صحابہ نے، لیکن ان کی تلواریں لگنے سے پہلے کفار کی گردنیں کٹ کٹ کے گر جایا کرتی۔ بہرحال پورا نقشہ یہ لگا، جنگ جیتی گئی صاحب، چونکہ رب نے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ، تمہارا کام تو یہ نہیں ہے، تمہیں پیدا اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ تم جنگ کرو، تم جہاد کرو، تم لڑو مرو، تمہیں تو میں نے تم تو مدبرات امر والے لوگ ہو، تمہیں تو میں نے اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں تو صرف میری عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لڑنا بھیڑنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ یہ انسان جن کو تو پیدا کر رہا ہے یہ زمین پہ جا کے فتنہ و فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، تمہارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، تم تو تسبیح پڑھنے والے لوگ۔ لیکن آج میرے محبوب نے دعا کر دی، آج محبوب کے غلاموں کے دل میں یہ خطرہ گزرا ہے اور میرے حبیب نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی ہے، اس لیے اپنا نظام بدل رہا ہوں۔ آج تلواریں پکڑ لو، آج تسبیح چھوڑ دو، آج تحلیل چھوڑ دو، آج وظیفے چھوڑ دو اور میرے محبوب کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاؤ۔ فرشتے آئے، جنگ لڑی گئی، جنگ جیتی صحابہ نے۔ اب جو اس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد حضور علیہ السلام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تو سرکار علیہ السلام صحابہ کو لے کر میدان بدر میں ایک جگہ پر چلے گئے اور نماز ادا فرمانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے نیت باندھی، نماز شروع کی، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جنگ تو ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح بھی ہوگی اور حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو، جس امر کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، تو اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تو آپ چونکہ تمام فرشتوں کے سردار تھے، آپ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر کے جو ہے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ جب آپ پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں دروازہ مت کھولو، آسمانی دروازے نہ کھولے جائے، اس لیے کہ جبرائیل میرے حبیب سے اجازت لیے بغیر فرشتوں کو لے کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو سمجھو، بھیجا تو رب نے تھا، کہاں بھیجا تو میں نے تھا، لیکن اپنے حبیب کے لیے بھیجا تھا، اور جس کے لیے بھیجا تھا اس سے ہی اجازت لیے بغیر جبریل آ رہا ہے، اس لیے آسمانی دنیا کے دروازے نہیں کھولے جائے۔ لہٰذا جبریل السلام واپس لوٹ کر کے تمام فرشتوں کو لے کر واپس لوٹ کر کے آئے۔ جب بدر کے میدان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو حضور کے بالکل سامنے میں آ کر کے کھڑے ہوئے۔ دیکھو جبریل السلام کا بھی عقیدہ دیکھو کہ این حالت نماز میں اگر رسول پاک علیہ السلام سے وہ کلام کرے تو جانتے ہیں کہ حضور پہ اختیار ہے، حضور مالک و مختار ہے، حضور پہ اختیار ہے، حضور این نماز کی حالت میں بھی جو عمل کر لیں گے اس سے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے بلکہ وہ نماز کامل ہی ہوتی ہے۔ تو اب جبریل امین نے بھی یہ عقیدہ دے دیا اور بتا دیا ہے نا، تو چونکہ سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے حضور کے، حضور حالت نماز میں قیام میں حضور قرات فرما رہے اور جیسی جبریل پر نظر پڑی تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے جبریل السلام مسکرانے لگے۔
تو گویا جبریل علیہ السلام کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ کام مکمل ہو گیا، جنگ جیت لی گئی، اس لیے اب میرا کام پورا ہو گیا، تو میں فرشتوں کو لے کر کے چلا گیا، لیکن آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کی اجازت نہیں، کہا کہ جاؤ پہلے محبوب سے اجازت لے کر دیا۔ اب حضور السلام نماز کی حالت میں ہے اور قرات فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی حضور مسکرانے لگے، عین حالت نماز میں حضور مسکرانے لگے۔ حضور کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ جبریل آج پتہ چل گیا، آج پتہ چل گیا میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے میرے رب کے نزدیک، اور دوسرا یہ کہ جاؤ میری طرف سے اجازت بھی، میری طرف سے اب تمہیں اجازت بھی ہے۔ تو وہ یہی ایکسچینج ہو گیا، دونوں نے مسکرا لیا، راز و نیاز کی باتیں تھی ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام واپس جو فرشتوں کو لے کر کے چلے گئے۔ ادھر جب نماز مکمل ہوئی تو وہ صحابہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے، آج آپ حالت نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب اور اس کی وجہ بیان فرمایا جو واقعہ ہوا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے اس روایت میں کہ صحابہ پیچھے کھڑے، پہلی روایت میں یہ تھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور دائیں جانب تھے، تو صحابہ نے چلو کسی طرح سے حضور کو دیکھ لیا، لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور مصلی پر ہے، مقتدی پیچھے ہے، تو انہوں نے پیچھے سے حضور کا مسکرانا کیسے دیکھ لیا؟ اگر امام مصلی پر کھڑا ہو کر کے امام نماز میں ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے یا کیسا چہرہ بنا رہا ہے، مقتدی کو کیا خبر؟ مقتدی کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک وہ جھانک کر نہ دیکھ لے تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک کوئی جھانک کر امام کا چہرہ نہ دیکھے اسے پتہ نہیں چلے گا کہ امام کر کیا رہا ہے، امام رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، کیسا چہرہ بنا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ جب تک وہ جھانک کر نہ دیکھ لے تو پتہ چلا کہ عین حالت نماز میں صحابہ حضور کو جھانک کر کے دیکھا کرتے، کیونکہ جب تک جھانک کر نہیں دیکھیں گے تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حضور مسکرا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ اکرام عین حالت نماز میں، نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے، بندگی خدا کی ہو رہی ہے، لیکن ادب مصطفیٰ کا سکھایا جا رہا ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں لیکن دیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام نے بھی بتا دیا کہ عین حالت نماز میں بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، حضور کے چہرے انور کو تکا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ دنیا کی واحد عبادت ہے کہ جس نے انہیں صحابی بنایا، کیونکہ وہ اپنے عمل سے صحابی نہیں بنے، وہ نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے یا کوئی اور عمل کرنے سے صحابی نہیں بنے۔ یہ جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا وہ جانتے ہیں کہ صرف ایک عبادت کی وجہ سے ملا ہے، اور وہ عبادت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، جو اب قیامت تک کسی کو میسر نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا یہ وہ عبادت تھی کہ جو عین حالت نماز میں بھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اب ڈاکٹر اقبال سے پوچھیں تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور عطائے دی سراپا نیاز بھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز بھی تیری۔ یہ صحابہ کی نماز، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کی منہ سے خود اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ اصل غلامی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نماز خدا کی ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور ایک طرف وہابی کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عین حالت نماز میں اگر رسول پاک علیہ السلام کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز سے مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ خیال بیل گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر جہاں بڑھتا ہے۔ اب پوچھو یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، توحید صحابہ کی پکی تھی یا ان وہابیوں کی پکی؟ عقیدہ صحابہ کا پکا تھا یا ان وہابیوں کا ہے؟ نمازیں ان صحابہ کی سچی تھی یا ان وہابیوں کی ہے جو نگر نگر ڈگر ڈگر لے کے پھرتے 3 دن 4 دن 40 دن چلا لگاؤ یہ لگاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو؟ پوچھو ان سے، یہ ایسی بیل گائے گدے والی نمازیں لے کر کے جہنم میں جانے والے؟ نماز تو وہ ہے نماز جو صحابہ نے پڑھی ہے، جو عشق رسول میں ڈوب کر شریعت کی روشنی میں پڑھی، کہ جلوہ یار کا کرتے ہیں اور نماز خدا کی پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز ہوتی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنی جو ہے سو عمل کے ذریعے سے اپنی یہ بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب بلائے آواز دے تو حضور السلام کے بلانے پر کس طرح سے حاضر ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر چند مسائل جو تو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کو بہت ساری عبادتیں میسر ہوئی ہے نا، لیکن جو ہم کو میسر نہیں، صحابہ نے وہ عبادتیں کی ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جیسے کہ حضور السلام کے چہرے کو دیکھنا، حضور کے بلانے پر حاضر ہو جانا، حضور کی خدمتیں انجام دینا، حضور السلام کے دربار میں حاضر رہنا۔ لہٰذا اس سے مراد یا تو صحابہ کرام اس آیت کریمہ میں، دوسرا یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہے نا، چونکہ رب کا ہی بلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست نہیں بلاتا بلکہ وہ واسطے اور وسیلے سے ہی بلاتا ہے اپنے حبیب کے۔ اللہ اگر کسی کو پکارتا بھی ہے بلاتا بھی ہے تو وہ اپنے حبیب کے واسطے اور وسیلے سے بلاتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام اگر کسی کو آواز دے اور بلائے تو حضور کا پکارنا اللہ ہی کا پکارنا ہے، حضور کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو لہٰذا اگر نمازی بحالت نماز حضور السلام کے بلانے پر خدمت اقدس میں حاضر ہو اور حضور جو بھی کام کہے وہ کام کرے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی نماز جو ہے تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر مسائل کو سمجھنے چاہیے ہے نا، کہ نماز میں اگر کوئی آواز دے، اگر ہم نماز پڑھے کون بلائے تو کس کے بلانے پر کیا حکم ہے نا، تو فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ فرماتے کہ نماز کے اندر کسی کے بلانے پر نماز توڑنا جائز ہے یا نہیں، تو فرماتے کہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ اس میں صرف حضور علیہ السلام کی تخصیص ہے، یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے کہ اگر حضور بلائے تو حضور کے بلانے پر نماز کو وہیں سے چھوڑ کر کے چلا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے نماز کو توڑ کر، کیونکہ نماز تو ٹوٹتی ہی نہیں ہے حضور کے بلانے پر، حضور کے بلانے پر نماز ٹوٹتی ہی نہیں ہے، تو توڑنے کا تو سوال ہی، جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے چلا جائے اور بعد میں آ کر پورا کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ اب بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز ہر اس ضرورت کے لیے توڑ دینا جائز ہے جس میں تاخیر مضر ہو، مثلا اگر وہ کسی کو دیکھے، اگر نمازی نماز کے حالت میں یہ محسوس کرے، یہ جانے، یہ دیکھے کہ کوئی شخص ہے جو چھت سے گرا جا رہا ہے، یا کوئی اندھا ہے جو کنویں میں گر جائے گا، اگر اس کو نہیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اس حالت میں نماز کو جو ہے تو توڑ دے۔ یا اگر دیکھے کوئی شخص ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی نماز کو جو ہے تو توڑ دے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں، اور جو بھی آئے گی ان تمام صورتوں میں، نماز کو جب توڑے گا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن اس نماز کو اثر نو دوڑانا لازم و ضروری ہوگا۔ اب نفل پڑھنے والے کو اگر ماں بلائے تو نفل نماز، ماں کے بلانے پر نفلی نماز توڑ دینا جائز۔ اب ماں کا مقام بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا اور اس کی ماں اس کو بلائے تو نفل نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں چلا جائے۔ اگر باپ بلائے تو باپ کے بلانے پر نفل نماز نہ توڑے بلکہ نماز کو مکمل کرے، اس لیے کہ ماں کا حق باپ کی بنسبت زیادہ ہے نا، چونکہ جب حضور السلام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ ادب و تعظیم کرنا یا خدمت کرنا کس کی لازم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ماں۔ یہ بات 3 بار پوچھی گئی، حضور نے 3 مرتبہ ماں ہی فرمایا اور چوتھی بار میں پھر باپ کا حکم فرمایا۔ تو ماں کا حکم، ماں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا۔ تو لہٰذا بعض فقہا فرماتے ہیں کہ عزت اور احترام میں باپ کو مقدم رکھا جائے، عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے باپ کو مقدم رکھا جائے اور خدمت و تواضع کے اعتبار سے ماں کو ترجیح دی جائے ہے نا۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ اکٹھے تشریف لائے تو عزت و احترام کے لیے پہلے باپ کے لیے پھر اس کے بعد ماں کے لیے کھڑا ہو ہے نا۔ اور امام طحاوی نے فرمایا کہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ جانتے ہیں کہ وہ نماز میں ہے تو بھی بلائے تو اگر چاہے تو نماز توڑ کر انہیں جواب دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کی نماز نفل ہے اور ماں باپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر جو ہے تو نماز کو جو ہے تو وہ توڑ ہی ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے تو فرض پڑھنے والا کسی حالت میں بھی ماں باپ کے لیے جو ہے تو نماز نہ توڑے،
فرض نماز، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو پھر چاہے ماں باپ بھی بلائے تو نماز نہ توڑے، ہاں اس صورت میں جب کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ اسے پکارے اور اسے بلائے تو تب نماز کو توڑنے کا حکم ہے نا، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا فرض کے لیے بھی وہی حکم کہ اگر کسی کا نقصان ہوتا ہو ہے نا، کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہو تبھی جو ہے تو نماز کو توڑنے کا حکم ہے۔ اور پھر نفل روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کبھی ماں باپ حکم دے تو نفل روزہ توڑنے کے لیے تو اگر زوال سے پہلے تو توڑ دو، اور اگر زوال کے بعد ہے تو پھر نہ توڑو، ہے نا۔ لیکن اگر ماں باپ کی حکم عدولی لازم آتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے، اور نفل روزہ رکھنا صرف نفل ہے، اور نفل سے بڑھ کر واجب کا مقام ہوتا ہے نا۔ تو ماں باپ کی تعظیم، ان کا جو حکم واجب اور روزہ نفل جو ہے وہ صرف نفل ہے، تو جب نفل واجب کے مقابل آئے گا تو واجب پر عمل کیا جائے، تو پھر روزہ جو ہے تو توڑ دو، ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے تو اگر کبھی کسی نے جو ہے تو زوال سے پہلے کسی اور سبب سے وجہ سے روزہ توڑا تو بھی جو ہے تو وہ نفل روزہ جو ہے تو توڑ سکتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو ہے تو قضا روزے توڑنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہے اور کہ اگر کوئی شخص جو ہے تو نماز پڑھ رہا ہے اور اسی وقت فرض جماعت قائم ہو گئی نا، فرض نماز کی جماعت قائم ہوئی کیونکہ تنہا پڑھ رہا تھا، اسے خبر نہیں تھی یا فرض نماز ہو چکی تھی اور وہ اپنی تنہا فرض نماز پڑھ رہا تھا اور دوبارہ فرض نماز قائم ہوئی، دوبارہ کسی نے جماعت کی تو پھر اسے حکم ہے کہ اپنی تنہا نماز کو توڑ دے اور جماعت میں جو ہے تو شریک ہو جائے، ہے نا۔ تو ان مسائل کو جو ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہاں پر آگے جو ہے تو ایک چیز اور فرمائیے، اگر آمن ہے نا، اگر اس میں جو کہا گیا اس کا جو ترجمہ کیا گیا اس سے مراد اگر صحابہ کرام ہے تو پھر یہ حکم خاص صحابہ کے لیے ہوا، لیکن اگر کبھی اس سے مراد تمام مسلمانوں کو لیا جائے، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ میثاق کے دن، روز میثاق اللہ نے جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، تو اس سے مراد اگر لیا جائے تو پھر اس میں تمام کفار، جاندار، نباتات، حیوانات سبھی داخل ہو جائیں، ساری مخلوق اس میں داخل ہوگی اور سبھی پر حضور علیہ السلام کا ادب کرنا واجب ہو گیا، پوری مخلوق اور پوری کائنات پر حضور کا حکم ماننا جو ہے تو سبھی پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب یہ ہر حال میں جو ہے تو لازم و ضروری ہے۔ اب ایک چیز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تو اگر کسی کو بلائے ہے نا تو ان کے بلانے پر حاضر ہونا، تو چونکہ اس میں اگر تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی داخل مانا جائے تو پھر اس سے مراد حضور کا منادی ہوگا، ہے نا۔ جیسے کہ اگر حضور علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر یہ اعلان کر دو، میری طرف سے یہ بات بتا دو، اب اس شخص کی بات نہ ماننا گویا حضور کا حکم نہ ماننا، حضور کا حکم نہ ماننا ہے، کیونکہ حضور کا حکم تو وہ ہے کہ اگر ساری مخلوق پر لازم کر دیا جائے تب بھی وہ سب پر واجب ہو جاتا ہے، اور ہم تو انسان ہے، جانور، چرند، پرند، نباتات، جمادات، حیوانات سب نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ حضور نے جس کو بھی بلایا، حضور نے اگر درخت کو بلایا تو درخت بھی چل کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے جانوروں کو بلایا تو جانور بھی چل کر کے آ گئے، حضور نے پتھروں کو بلایا تو وہ بھی چل کر کے آ گئے، حضور نے کائنات میں مخلوق نے جس کو حکم دیا ہر مخلوق نے حضور کا حکم مانا ہے، اس لیے کہ حضور السلام حدیث پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کو سوائے سرکش جن اور انسانوں کے ساری مخلوق جانتی ہے، ساری مخلوق جانتی ہے، اور حضور السلام کا کلمہ بھی پڑھتی ہے اور حضور السلام کا حکم بھی مانتی ہے اور حضور کے بلانے پر حاضر بھی ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ایک آخری چیز اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی، اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ رسول تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، یہ رسول تمہیں زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلاتے ہیں، تو گویا حضور علیہ السلام ہمیں جس چیز کی طرف بھی بلائے وہ ہمیں زندگی عطا کرنے والی چیز ہوگی، وہ ہمیں زندگی دینے والی چیز ہوگی، جس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں، مردہ جانوں کو زندہ فرماتے ہیں، مردہ خیالات کو زندہ فرماتے ہیں، غرض کہ ہر وہ چیز جس میں جان نہ ہو مصطفیٰ اگر توجہ کرتے اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے، تو مصطفیٰ اگر بے جان کو بھی بلا لینا
اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے اور وہ بھی جو ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی جب یہ تاثیر ہے، حیزم آپ کے گھوڑے کا نام، میں اس سے پہلے اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، صرف چند جملوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام جس وقت فرعون کو ڈبویا جا رہا تھا، اس وقت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے تھے، اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے تھے جس کا نام حیزم ہے. تو اس گھوڑے کی شان یہ تھی کہ وہ جب دوڑتا تھا تو جس جگہ اس کا قدم پڑتا تو وہاں پر چمک پیدا ہوتی تھی. لہٰذا سامری جو بہت بڑا جادوگر تھا وہ جان گیا اور سمجھ گیا کہ اس مٹی میں ضرور خاص بات ہے. تو جس جگہ پر اس گھوڑے کے قدم پڑے تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی. اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات شریف لینے کے لیے تو اس نے تمام بنی اسرائیل کے سونا چاندی جمع کر کے اس کا پگھلا کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی تو وہ بچڑا زندہ ہو گیا. اب سوچیں کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کے بھی قدموں سے نہیں بلکہ ان کے گھوڑے کے قدم سے لگی ہوئی مٹی ہے. تو جب اس مٹی کی یہ تاثیر ہے اسی لیے آپ کو روح الامین کہا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح الامین، روحوں کو کے امانت دار، روح کو زندہ کرنے والے. تو جب اس گھوڑے کی ٹاپوں سے لگنے والی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ایک مردہ کو زندہ کر دے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی جن کی نگاہوں میں کئی ہزاروں جبریل سے بڑھ کر طاقت موجود ہے، جو جبریل کے بھی سردار ہے. جبریل کی جتنی طاقت ہے اسی کروڑوں طاقتیں مصطفیٰ کی ایک نگاہ میں موجود ہے. مصطفیٰ اگر نظر ڈال دے تو مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے. اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو کہ ذبح ہو چکے تھے حضور نے ان کو زندہ فرما دیا. صرف یہی تک نہیں بلکہ آقا علیہ السلام جب ایک صحابی کے گھر کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو جس دسترخوان سے حضور نے اپنا ہاتھ صاف فرمایا اس دسترخوان کو آگ میں جب ڈالا گیا تو دسترخوان بجائے جلنے کے دھل کر کے واپس آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح سے لوگوں کو زندگی عطا فرمائی. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ دعوت پر تشریف لے گئے اور بکرا جو ذبح کیا گیا، لوگوں نے جب کھانا کھایا تو حضور السلام نے فرمایا کہ اس کی ہڈیاں مت توڑنا، ہڈیاں صحیح و سالم رہنے دینا. جب کھانا کھا چکے تو حضور نے ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ بکری پھر سے زندہ ہو گئی. اور صرف یہ تو جانوروں کی، انسانوں کی بات ہے نا، وہ جن کے اندر بظاہر جان نہیں ہوتی ہے مصطفیٰ نے تو ان میں بھی جان ڈال دی. مصطفیٰ نے کنکریوں کی طرف اشارہ کیا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے. مصطفیٰ نے درختوں کو اشارہ کیا تو چل کر واپس آنے لگے. مصطفیٰ نے چاند سورج کو اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ کر کے آیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ کے ہاتھوں میں جو عصا ہوتا تو جب حضور السلام تسلیم کا ممبر بنا تو حضور السلام جب اس عصے کو حضور نے ایک طرف رکھا تو وہ عصا بھی حضور کی یاد میں رونے لگا. تو حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، حضور کی توجہ جس پر پڑ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے نا. اسی تو پھر وہ لوگ ان کے بارے میں کہتے وہ مر کر مٹی میں ملنے ما سکتا. ارے جو خود لوگوں کو زندگی عطا کرتے ہو، جو بے جانوں کو زندگی عطا کرتے ہو، وہ کب مر کر مٹی میں مل سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو مصطفیٰ کریم کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے. تو بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ عرض اس آیت پہ اور بھی بہت کچھ کرنا تھا. تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے اور حضور کا حکم مانے. بس ایک آخری نقطہ یہاں پر کہ میں نے جو کہا کہ حضور علیہ السلام ہمیں جب بلاتے ہیں تو وہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں. حضور جس کو بھی دعوت دیں گے وہ زندگی عطا کرنے والی چیز کی طرف ہی بلایا. حضور نے ہمیں توحید کی طرف بلایا، حضور نے ہمیں نماز کی طرف بلایا، روزے کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا، اعمال حسنات کی طرف بلایا، حج کی طرف بلایا، نیک اعمال کی طرف بلایا. تو مصطفیٰ جس طرف بھی ہمیں بلائیں گے وہ زندگی عطا کرنے والی چیز ہے. اب میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا، صرف نماز کی بات ہے. ایک نقطہ صرف عرض کرتا ہوں. مصطفیٰ کریم اگر کسی کو حکم دے کہ میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو، فلاں کو بتا دو، اسے بلاؤ، تو وہ مصطفیٰ کا کون ہے؟ منادی ہے. مصطفیٰ کا منادی ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر وہ آیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کہنا مصطفیٰ کا کہنا ہے، اس کا بلانا مصطفیٰ کا بلانا ہے. اب حدیث پاک میں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو مؤذن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا منادی ہے. مؤذن کون ہے؟
اللہ اور رسول دونوں کا منادی ہے، کیونکہ مؤذن کو گویا اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تمام لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ اذان پکارے، اذان دے، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ تو اللہ و رسول کا حکم مؤذن کے لیے ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ اب جو اس کے بلاوے پر نہ آئے وہ سمجھ لے وہ کس کے بلانے پر نہیں آتا، اور جو اللہ و رسول کے بلانے پر نہ آئے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جب حکم یہ کہ عین حالت نماز میں ہو اور رسول بلائے تو نماز چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اب سوچو، لوگ ٹی ویوں پر لگے ہوئے ہیں، لوگ موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں، لوگ گیارہوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ بازاروں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے، اور مؤذن آواز دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن پھر بھی لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں آتے۔ یا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو اور رسول بلائے تو نماز چھوڑ کر آ جاؤ، اور یہاں دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ مؤذن بلا رہا ہے، اللہ و رسول کا منادی بلا رہا ہے، ان کی طرف سے آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ رسول تمہیں جس طرف بلائیں گے وہ کامیابی کی بات ہوگی، وہ زندگی کی بات ہوگی۔ یہ نماز زندگی عطا کرنے والی چیز ہے، یہ نماز روحوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس منادی کے بلانے پر جو نہ آئے پھر وہ سمجھ لے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کا وہ مصداق بنے گا، اللہ و رسول کے بلانے کو ٹھکرانے والا بنے گا، اور جس نے اللہ و رسول کا حکم نہ مانا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اب یہاں سے لوگ غور کر لیں، جو اذان کی آواز کو سن کر بھی انسنی کر دیتے، جو اذان ہونے پر بھی اپنے کاروبار کو، اپنے کام دھندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ تو خاص کر کے جو لغو لعب کو اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگ اس سے عبرت حاصل کرے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور نماز جمعہ کی شرائط سے متعلق چند مسائل میں لحاظ کی تھی، آج بھی چند مسئلے سمجھ لیں کہ جمعہ کن لوگوں پر جو ہے تو فرض ہے نا۔ اس کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شہر میں اقامت ہونا ہے نا، چونکہ تو ہے نا، چونکہ اگر مسافر ہے تو مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ مسافر کون ہے؟ جو 92 کلومیٹر کے سفر پر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا، 92 کلومیٹر کا سفر ہے نا، اس کے ارادے سے اگر گھر سے نکلا تو جیسے ہی شہر کی حد کے باہر نکلا وہ مسافر، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھ لے، کہیں جمعہ مل جاتا ہے پڑھ لے تو ثواب پائے، اور نہ بھی پڑھا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صحت، یہ بھی ایک شرط ہے نماز جمعہ فرض ہونے کی ہے نا۔ اب صحت کیسی ہو؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد تک آ سکے۔ اب اس کی کنڈیشن سمجھ لیں کہ مریض ایسا بھی بیمار پر جو ہے تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن بیمار کیسا؟ مریض سے مراد وہ بیمار ہے کہ جو جمعہ کے لیے مسجد تک چل کر نہ جا سکے، یا اگر گیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یہ اس کی کنڈیشن ہے نا۔ کوئی چھوٹا موٹا جب کسی کو بیماری ہوگی، سردی کھانسی زکام بخار ہو گیا تو پھر لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، بخار آ گیا، یہ ہو گیا، تو اس بیمار کے لیے نہیں ہے۔ ایسا بیمار کہ جو چل کر اٹھ کر نہیں جا سکتا، یا ایسا کہ جو جا تو سکے گا لیکن جانے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا، اس شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ شیخ فانی، شیخ فانی کسے کہتے ہیں؟ ایسا بوڑھا شخص کہ جو علالت کے سبب، ضعف، ناتوانی کے سبب، کمزوری کے سبب بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا، چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ مریض کے حکم میں ہے اور اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص مریض کا تیماردار ہے، جو مریض کی خدمت کرنے والا ہے، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں، لیکن وہ کیسا ہو؟ اس کی بھی کنڈیشن سمجھ لے کہ مریض اگر کبھی یہ جائے گا مریض کو چھوڑ کر اور کوئی اور اس مریض کو دیکھنے والا نہیں ہے اس کے سوا، اور اس کے جانے سے مریض دقتوں میں پڑ جائے گا، پریشانیوں میں گھر جائے گا، تو پھر اس صورت میں جو ہے تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، جبکہ مریض کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ایسی تو بہت شاذ و نادر ایسے معاملات پیش آتے ہیں، جیسے کہ اسپتال وغیرہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اسپتال کے اندر ہمارا مریض ایڈمٹ ہے نا، اب وہ تو چلو اس پر جمعہ فرض نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کے سوا اور کوئی دوسرا وہاں پر نہیں ہے
کہ جو اس کی غیر حاضری میں مریض کی تیمارداری کر لے گا تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں، یا پھر اس کے جانے سے مریض کو جو ہے تو تکلیف ہوگی، مریض دقتوں میں پڑ جائے گا، پریشانیوں میں پڑ جائے گا، تو پھر اس صورت میں بھی اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب تو دوا خانے میں 3-3 4-4 لوگ بھی رہتے ہیں، تو بہرحال یہ مسائل ہے، ان کو ذہن میں رکھے۔ دوران گفتگو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔